الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پچھلی بار ہم نے درس علم النحو خلاصۃ النحو کا پہلا لیکچر سنا تھا، جس میں ہم نے لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی تمارین کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا دوسرا لیکچر شروع ہوگا، درس الثانی۔ اس میں ہم کلمہ کی اقسام پڑھیں گے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کون سی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، پہچان کیا ہے۔ ہم نے کلمہ کے بارے میں پچھلے لیکچر میں سنا تھا، پچھلے درس میں، کہ جو لفظ ہے وہ لفظ جو ہے وہ یا تو موضوع ہوگا یا مہمل ہوگا۔ اگر وہ موضوع ہے تو اس کی 2 اقسام ہیں، مفرد ہوگا یا مرکب، اور جو مفرد ہے مفرد کو ہی کلمہ کہتے ہیں، یعنی اکیلا بامعنی لفظ جو ہے وہ مفرد ہے، اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو اب جو کہہ رہے ہم مفرد یا کلمہ، اس کی اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے موضوع کی پہلی قسم مفرد کو تفصیلاً پڑھ لیں گے، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مرکب کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے مفرد یعنی کلمے کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں کہ کلمے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ تینوں جو اسم، فعل اور حرف ہے، ظاہر سی بات مفرد ہیں تو یہ اکیلے ہی ہوں گے۔ تو زمانے کے اعتبار کے لحاظ سے جو ہے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے کہ اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو کیا ہے، اگر زمانہ نہیں پایا جاتا تو کیا ہے۔ تو اسم اصل میں اکیلا لفظ، ایسا اکیلا لفظ، ایسا کلمہ جو اکیلا ہو اور اپنا معنی ظاہر کرے، اکیلا ہی اپنا معنی ظاہر کر دے، اس کو معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسا کہ قلم، زید، کتاب، رجل، یہ اکیلے لفظ ہیں اور اپنا معنی بھی دے رہا۔ قلم سے مراد قلم، پین، رجل مرد۔ اب دیکھیں، قلم اور مرد کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ماضی کا مرد یا ماضی مرد، مضارع مرد، نہیں، اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا اور اکیلا اپنا معنی بھی ظاہر کر رہا ہے، تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اور کلمے کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل سے مراد ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا معنی بھی ظاہر کر دے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی یا تو وہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے سارا، ٹھیک ہے، سارا، اسے سیر کی، کب، ماضی میں، سارا۔ یسیرو، حال میں، مستقبل میں۔ جاء، وہ آیا، ماضی میں آیا۔ یعنی کہ یہ اکیلے اپنا معنی تو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ کون سا ہے۔ تو ایسا کلمہ جو اپنا معنی بھی ظاہر کر دے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر نہیں کر سکتا، وہ کیوں آیا ہے، وہ کیا معنی دے رہا ہے، یہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب اس کے آگے یا پیچھے کوئی چیز ہو، کوئی کلمہ ہو، تب ہی ہمیں اس کی سمجھ آئے گی۔ جیسے کہ من، الا، من سے مراد سے، الا سے مراد تک۔ اب جیسے قلم بولا تھا تو ہمارے ذہن میں قلم آ گیا، اس کا معنی آ گیا۔ جیسے جاء بولا گیا تو ہمارے پاس معنی آ گیا کہ ماضی کے زمانے میں کوئی آیا۔ لیکن من سے بولے، سے کیا مراد ہے، کیا لیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا جب تک ہم اس کے آگے یا پیچھے کچھ لگائے نہ۔ جیسا کہ جاء من المدینہ، وہ مدینے سے آیا۔ تو اب من نے اپنا معنی دیا ہے کہ یہ ہمیں سفر کی ابتدا، سفر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مدینہ سے آیا وہ،
یعنی کہ مین نے اپنا معنی تب ظاہر کیا جب وہ کسی کے ساتھ مل گیا، تو ایسا کلمہ جو اپنا معنی اکیلے ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم نے پڑھا کہ فعل وہ ہے کہ جس میں زمانہ پایا جائے، تو اب زمانے کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ زمانے ٹوٹل 3 ہیں۔ ایک ماضی، ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ، گزشتہ زمانہ، اور حال، حال سے مراد موجودہ زمانہ، مستقبل، مستقبل سے مراد آئندہ زمانہ۔ اب آگے ہم اسم، فعل، حرف کی پہچان کیسے کریں گے، تو اس کے حوالے سے ہمیں علامات دے دی گئی ہیں، نحوی نے ہمیں علامات دے دی ہیں۔ تو چونکہ ہمارا یہ خلاصۃ النحو ابتدائی کتب میں سے آتی ہے، تو اس میں ہم چند علامات پڑھیں گے کہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہمارا لیول اپ گریڈ ہوتا جائے گا تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسم کی علامتیں اور آتی جا رہی ہیں، لیکن بیسیکلی جتنی علامتیں معلوم ہونا ضروری ہیں آپ کی اس لیول تک جو ہے کور ہو جائیں گی، وہ ہیں بنیادی طور پر اسم کی علامات 5۔ جیسے الف لام ہونا، شروع میں الف لام آ جائے، جیسے کہ القلم، الکتاب، الرجل، الشمس، الورقۃ۔ تو یہ جو شروع میں الف لام آ رہا ہے، یہ اس الف لام کا مطلب یہ ہے کہ جس الف لام آیا، جس کلمے پر الف لام آیا ہے وہ اسم ہے۔ الف لام آ جائے تو ہم دیکھتے ساتھ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ دوسری علامت ہے حرف جر کا ہونا۔ حرف جر آپ انشاءاللہ اگلے درسات میں پڑھیں گے، اسی خلاصۃ النحو میں حرف جارہ کیا ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کتنے ہیں۔ تو اگر کسی کلمے سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ اسم ہے۔ جیسے فی دارن، دارن سے پہلے فی حرف جر ہے، فی حرف جر آیا ہے، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ دارن جو ہے یہ اسم ہے۔ جر کا ہونا، جر مین زیر کا ہونا، تو جس کلمے پر زیر آ جائے تو ڈیفینیٹلی وہ کلمہ جو ہے ہمارے پاس اسم ہے، جیسا کہ ولد زیدن۔ اب زیدن جو ہے اس پر جو ہے کسرہ آ رہی ہے، زیر کی تنوین آ رہی ہے، تو اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ ویسے تو ولد بھی اسم ہے، مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ یہاں پہ وہ مضاف ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد تفصیلی طور پر آپ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ ہماری علامت جر کا ہونا ہے، تو جر کی پہچان کرتے ہوئے ہم زیدن کو پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ چوتھی علامت ہے تنوین کا ہونا۔ شروع میں جب ہم نے نحو کے چیپٹرز پڑھنے شروع کیے تھے تب آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں پہلے سے جان لینا ضروری ہے تاکہ آگے ہم پڑھیں تو ہمیں ضرور پتہ چلتا جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہاں پہ ہمیں ٹرمینالوجی کی جو ہے تعریف نہ سننی پڑے، نہ ہی جاننا پڑے، بلکہ وہ چیز ہمیں فنگر ٹپس پہ آ رہی ہوں۔ تو اگر کسی کو ان اصطلاحات کا چیپٹر نہیں سنا، لیسن نہیں سنا تو کائنڈلی وہ لیکچر بھی آپ سن لیجیے گا تاکہ اصطلاحات جو آگے ہماری ساری نحو میں چلنی ہیں وہ ایک بار آپ ہی کلیئر ہو جائیں۔ تنوین کا میں ایک بار بتا دیتی ہوں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زیر، 2 زبر، 2 پیش کا ہونا۔ جیسے کہ راجل کے لام پر جو آخر ہے وہاں پر پیش کی تنوین آ رہی ہے، راجلن بھی ہو سکتا ہے، راجولن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو تنوین آ رہی ہے، تنوین ہمیں بتاتی ہے کہ جس کلمے پر تنوین آئی ہے وہ کلمہ ہمارے پاس اسم ہے۔ اس طرح سے گول تا کا ہونا، گول تا، قراستن، اسی طرح سے ورقتن، اسی طرح سے جو ہے اور قافلتن، ان کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، تو اس گول تا آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کلمہ جو ہے اسم ہے۔ تو یعنی کہ جس کلمے پر الف لام، حرف جر یا تنوین یا گول تا آئے گی تو ہم دیکھتے ساتھ ہمیں پہچان جائیں گے ہم اس سے کہ یہ جو کلمے ہیں یہ اسم ہے۔ ایک آگے ایک تنبیہ دی گئی ہے، ایک وارننگ ہے، ایک ہنٹ دیا گیا ہے کہ الف لام اور تنوین دونوں ہیں تو اسم کے علامات، لیکن ایک اسم میں دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں آتے، دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الف لام بھی آئے اور تنوین بھی آ جائے، جیسے کہ القلم،
الف لام آیا لیکن آخر میں میم کے اوپر جو تھی صرف پیش تھی۔ رجل جو ہے یہاں پر آخر میں لام پر تنوین آئی پیش کی، لیکن شروع میں الف لام نہیں آیا، یعنی کہ الرجل نہیں ہے، القلم نہیں۔ اگر ایسا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آگے ہے فعل کی علامات۔ فعل کی بنیادی طور پر یہاں پر 7 علامات بتائی گئی ہیں۔ اگر کسی کلمے کے شروع میں قد آ جائے، قاف دال زبر قد آ جائے، تو وہ کلمہ جو ہے وہ فعل ہے۔ جیسے قد سامع، سامع سے پہلے قد آیا تو اس سے پتہ چلا کہ جو سامع ہے وہ ہمارے پاس فعل ہے۔ سین آ جائے، جیسے سیعلم، یعلم اصل میں فعل ہے، اس سے پہلے سین آیا ہے تو سیعلم ہمارا فعل ہے۔ سوف آ جائے، سوف یعلمون، یعلمون سے پہلے سوف آیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یعلمون ہمارے پاس فعل ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ اس میں زمانے کی وضاحت پائی جا رہی ہو، یعنی کہ اگر وہ ماضی کا ہو تو یعنی تو اس کا مطلب فعل ہم نے شروع میں پڑھا، وہ کلمہ جو اپنا معنی بھی ظاہر کرے اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل ہے۔ اب چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو یا مضارع کا زمانہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو، جو بھی زمانہ ہوگا تو وہ فعل ہی ہوگا۔ اس ذہبہ میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، وہ گیا۔ یذہب وہ جاتا ہے، مضارع کا زمانہ پایا جاتا ہے، جائے گا، تو یہ فعل ہے۔ اذہب تم جاؤ، امر حکم دیا جا رہا ہے تو یہ فعل ہے۔ لا تذہب مت جاؤ، منع کیا جا رہا نہیں ہے تو یہ جو ہے فعل ہے۔ اب تیسری کیٹیگری ہماری اسم کی، تیسری کیٹیگری کلمے کی، وہ ہے حرف۔ حرف کی کیا علامت ہے؟ ایسا کلمہ جس میں نہ تو اسم کی کوئی علامت پائی جائے اور نہ ہی فعل کی کوئی علامت پائی جائے، تو یہی حرف کی علامت ہے کہ نہ ہی اسم کی علامت ہو نہ ہی فعل کی علامت ہو، تو وہ کلمہ ہمارے پاس حرف ہے۔ جیسا کہ من، من میں اسم کی 5 علامات جو ہم نے پڑھی اس میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی من میں۔ اس طرح فعل کی جو 7 علامات پڑھی، من میں 7 علامات فعل کی نہیں پائی جا رہی، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ حرف ہے۔ اسی طرح سے فی، نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی کوئی علامت ہے، تو لہٰذا یہ حرف، یہ جو کلمہ ہے یہ حرف ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر الدرس الثانی۔ تو اس کو اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کریں، بار بار ریڈ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے اس لیکچر کے بعد کہ آپ اسم اور فعل حرف کی علامات پہچان سکیں، ان کی پہچان کر سکیں۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو کمنٹ میں سوال پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ الکریم ان کے جو ہے جوابات دیے جائیں گے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خلاصۃ النحو علم النحو کو جان سکیں۔